تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ٹھیک ہے، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے ہو۔ اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں، اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ come and see with your own eyes, this is Islam۔ یہ جو نظام آج دنیا میں ہے اس نے جکڑ لیا ہے انسان کو، آپ کی آزادی بہت کم رہ گئی۔ نظام تعلیم سرکاری سطح پر طے ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو غار میں بند کر دیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ ان پڑھ رکھیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیجئے، پھر واش یور ہینڈز آف۔ پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے، چھی 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 چھی، کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا۔ بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے۔ آپ کو معلوم بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ، جو چاہے لے جو چاہے نہ لے۔ آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا، سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے۔ سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا۔ آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے، یہ نظام کی بات ہے۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں، فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے، فاتح کے معنی کانکرر کے بھی ہیں، اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے، فاتح جس دور کے فاتح ہیں، اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوٹی تک، اور اس کی جڑیں بد پڑ چکی تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں۔ آپ انڈیویجول پارٹی، پرسنل پارٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقویٰ، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ یہ ساری دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائیں ایک، تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو سرکش ہے۔
اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔